الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کی اسی طرح سے پیروی کرنے کا حکم دیا ہے جس طرح سے صحابہ کرام نے اللہ رب العالمین کے پیغام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، عمل کو اور آپ کی تقریرات کو عملی جامہ پہنایا. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں روز نئی نئی بدعات، خرافات ایجاد کی جا رہی ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک میسیج بہت ہی زیادہ سرکولیٹ کیا جا رہا ہے اور پرموٹ بھی بعض لوگ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں مسلمانان عالم طرح طرح کے مصائب و آلام اور پریشانیوں سے دوچار ہے. ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، نہ کہ بدعات اور خرافات کو ہوا دیں، بدعات اور خرافات کو ایجاد کریں. سجاد نعمانی صاحب اپنے بیانات کے لیے اور قصے اور کہانیوں کے لیے بہت ہی زیادہ مشہور ہیں. نعمانی ان کا ٹائٹل ہے، کوفہ سے ان کا تعلق ہے اور اپنی تمام تر فقہی اشیاء کو عبداللہ بن مسعود کی طرف منسوب کرتے ہیں. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسے اچھی نیت رکھنے والے بدعتیوں کے سلسلے میں جو کچھ کہا ہے اس کو آپ تمام اخوان کے سامنے پیش کر دوں. انہوں نے کوفہ ہی میں اور خاص طور سے نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شہر ہی میں یہ بات انہوں نے بدعتیوں کے گروہ اور گروپ کے سامنے پیش کی تھی اور کہا تھا: والذی نفسی بیدہ انکم لعلی ملت ہی اہدی من ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے زیادہ ہدایت یافتہ ملت پر ہو. او مفتح باب الضلالہ، یا بدعت و ضلالت کے ابواب کو کھولنے والے ہو. قالوا واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر. بدعتیوں نے کہا: اللہ کی قسم اے ابو عبد الرحمن، ہم نے تو خیر ہی کا ارادہ کیا ہے. قال، عبداللہ بن مسعود نے کہا: وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے ہی خیر کے طلبگار خیر کے ذرے تک بھی نہ پہنچ سکے. اور یہ سنن دارمی کے اندر موجود ہے، تاریخ واسط کے اندر بھی موجود ہے، حلیۃ الاولیاء کے اندر بھی موجود ہے. نعمانی صاحب اور نعمانی صاحب کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ تمام کے تمام اس عبارت پر غور کریں کہ نعمانی صاحب نے خیر کے ارادے سے ایک نئی بدعت کو پرچار کیا ہے کہ لوگ یکجا ہو جائیں 100-200 کی تعداد میں، چاہے مسجد میں یا کہیں اور سب کے سب مل کر 700 دفعہ، کتنی دفعہ؟ 700 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ 300 دفعہ پڑھیں.
سوال یہ ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اجتماعی طور پر حلقہ بنا کر پڑھنے والوں کے بارے میں یہ تاریخی الفاظ کہے ہیں، تو کیا سجاد نعمانی کے سلسلے میں یہ بات نہیں کی جا سکتی ہے کہ کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے ہی خیر کے طلبگار ہیں جو خیر کے ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکے؟ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے بہت ہی فضائل بیان فرمائے ہیں، بلکہ ترمذی کی 2457، مسند احمد کی 20736، ابن ابی شیبہ 8706، عبد بن حمید 170، بیہقی شعب الایمان 1579 پر اس روایت کو بیان کیے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تمہارے تمام تر ٹینشن کے لیے درود کافی ہے، تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے مجھ پر درود بھیجنا کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعداد متعین کی، جس طرح سے سجاد نعمانی صاحب نے 700 دفعہ پڑھنے کا آئیڈیا دیا ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں جمع ہونے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نہیں۔ یہ تعداد متعین کرنا اور اجتماعی صورت اختیار کرنا، حلقہ بنا کر کے درود پڑھنا، یہ بدعت ہے، ضلالت ہے اور گمراہی ہے۔ اسی طرح سے لا حول ولا قوت الا باللہ عظیم ترین دعا ہے، بلکہ کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ چنانچہ صحیح البخاری 4205 ہے، صحیح مسلم 2704 ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ ابن قیس قلت لبیک یا رسول اللہ قال الا ادلک علی کلمۃ من کنز من کنوز الجنہ قلت بلا یا رسول اللہ فداک ابی و امی قال لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنی عظیم ترین فضیلت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی 300 تعداد متعین کرنا اور 100-200 لوگوں کا حلقہ چاہے مسجد میں بنانا یا کسی خانقاہ میں حلقہ بنانا، یہ بدعت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور ساتھیوں، سجاد نعمانی صاحب یہ صوفی ہیں، کوفہ سے ان کا تعلق ہے اور کتاب و سنت کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کو نہ سرکولر کریں اور نہ ہی پرموٹ کریں، بلکہ ان تمام لوگوں سے کہہ دیں کہ یہ خلاف کتاب و سنت ہے اور منہج صحابہ کے بھی خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین سجاد نعمانی صاحب کو اور ان کے فالوورز کو ہدایت دے اور کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔